روح ایک طرف تھی اور جسم ایک طرف تھا. پھر دونوں کے درمیان کتنا زمانہ تھا بھائی؟ اس زمانے کا پتہ لگانے کے لیے کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس؟ کیسے پتہ لگائیں گے کہ روح اور جسم کے ملنے تک کتنا زمانہ گزر گیا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب سے؟ یہ جسم کی کیفیت کی آپ ولادت منا رہے ہو اور میرے مصطفیٰ کے نبوت و نورانیت کی ابتدا تو آپ کو پتہ ہی نہیں. جسم کی ولادت جب ہوئی تب آپ غم و خوشی منا رہے ہیں. حقیقت سمجھنے کی کوشش کرو تو ذرا آپ سمجھو گے کہ آخر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اب ایک حدیث پاک کا اور سہارا لے لیتے ہیں, ایک حدیث پاک اور لے لیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے کب سے, نورانیت ہے کب سے. نورانیت پر تو سب سے صحیح حدیث پاک یہی ہے, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ما خلق جمیع الاشیاء من نوری, تمام چیزوں کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا. نورانیت کے بارے میں تو آپ صحیح حدیث پاک پیش کر دیں گے, لیکن اس حدیث پاک کا جواب دیجئے. حضرت جبریل امین سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تھا کم قضیت من عمرک یا جبریل, کم عمر کا یا جبریل, اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کم قضیت من السنین یا جبریل, کتنے سال گزارے, کتنی عمر ہے, کتنی مدت ہے تمہارے پیدائش کی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں پانی پینے. جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں لا اعرف حتما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جو لوگ پڑھتے ہوں گے آپ مدرسہ معین العلوم میں, وہ اتنا تو جانتے ہوں گے کہ اس حدیث پاک کا جواب کیا ہے. شعبہ پرائمری کے میرے خیال سے تعمیر ادب میں پڑھایا گیا. علامہ بدر الدین بدر ملت علیہ رحمۃ اللہ نے اس حدیث پاک کو بہت آسان سے لہجے میں آپ کو بتا دیا. جبریل سے پوچھا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فقال لا اعرف حتما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کریکٹلی مجھے نہیں پتا, بالکل یقیناً مجھے نہیں پتا, حتمی طور پہ نہیں پتا, یقیناً مجھے نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے. کہا اندازے سے بتاؤ, کچھ تو بتاؤ. جیسے آپ ہی پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی تمہاری عمر کتنی, کا ہم نہیں جانتے, لگ بھگ بتاؤ. تو صحابہ نے آقا نے پوچھا جبریل لگ بھگ بتاؤ. فقال رأيت نجما كان يطلع في الحجاب الرابع بعد 70,000 مرة ورأيته 72,000 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أتعرف من كان؟ فقال لا أعرف يا رسول الله. فقال والله أنا كنت ذلك الكوكب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہ مجھے کرنٹلی نہیں پتا, بس اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب پر ایک ستارہ چمکا کرتا تھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. تو آقا نے پوچھا جبریل جانتے وہ ستارہ کون تھا جو افق پر چمکا کرتا تھا؟ فقال لا اعرف حتما یا رسول اللہ. فواللہ انا ذلك الكوكب. قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہی وہ ستارہ تھا تو چوتھے حجاب پر چمکا کرتا تھا. جبریل امین تو اپنی عمر بتا رہے ہیں, لیکن میرے آقا نے ان کی عمر کی حقیقت پوچھی کہ وہ ستارہ جانتے ہو جو چمکتا تھا وہ کون تھا؟ کہ مجھے نہیں پتا. کہ خدا کی قسم میں ہی وہ ستارہ تھا جو چوتھے افق پر چمکا کرتا تھا. حدیث پاک میں اوپر آیا ہے, ایک روایت پہ حجاب پہ آیا ہے رأيت في الحجاب الرابع, رأيت في افق الرابع. افق حجاب کا ترجمہ افق کر لیں. یہاں پر جو لوگ آسمان کا ترجمہ کرتے وہی گڑبڑ کرتے, کیونکہ جبریل نے جب چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تھا تو زمین و آسمان اس وقت نہیں تھے, زمین و آسمان کا وجود ہی نہیں تھا. موہن جوت کے مسلمانوں زمین و آسمان کا وجود نہیں تھا کہ زمین و آسمان کے ذریعے جبریل امین کے اس عمر کا پتہ لگایا جائے.
تو زمین و آسمان نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے چاند و سورج بھی نہیں تھے، کیونکہ آسمان اسی کے بیچ گردش کرتا ہے، چاند و سورج اسی کے بیچ گردش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، تب پھر جبریل نے کہاں دیکھا کہ فی الحجاب الرابع، چوتھے حجاب پر میں ایک ستارہ چمکتا دیکھا کرتا تھا، وہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تب میرے آقا نے فرمایا اتنی مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھے ہو تو پتہ لگائے کہ وہ ستارہ کون تھا جانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا یا رسول اللہ صرف آپ بتا سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو میرے آقا فرماتے جبریل خدا کی قسم میں ہی وہ ستارہ تھا جو چمکا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حساب و کتاب کو کریں تو پتا چلے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بہت لمبی عمر ہے، لیکن اس لمبی عمر میں تھوڑا ایک مفہوم اور سمجھا دوں میں آپ کو، ایک مفہوم اور سمجھا دوں آپ کو، کہ زمین اور آسمان اور چاند اور سورج نہیں تھے تب جبریل علیہ السلام نے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا تھا۔ تو موہن جوت کے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جبریل علیہ السلام کے اس 72 سال کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، ایک سال کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، اس ایک مہینے کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، ایک ہفتے کے بارے میں، صرف ایک دن کے بارے میں سوال کروں گا کہ جبریل نے جب چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا تو وہ دیکھنے کی جو تاریخ جو دن تھی وہ دن کتنے گھنٹوں کی تھی آپ کے دنیا کے اعتبار سے؟ مثلا میں آپ سے پوچھوں، یہ بیٹھے بھی ہیں ہمارے پردھان جی بیٹھے بھی ہیں، فلاں صاحب بیٹھے ہوئے، فلاں صاحب بیٹھے، آپ کی عمر کیا ہے؟ کوئی کہے گا 40 سال، کوئی 45 سال، کوئی 35 سال، کوئی 25 سال، اپنی اپنی عمر بتائیں گے۔ تو ذرا بتاؤ 25 سال کا انہوں نے کیسے اندازہ لگایا؟ سورج نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، پھر دوسرے دن نکلتا 2 تاریخ، تیسرے دن نکلے 3 تاریخ، چوتھے دن نکلے 4 تاریخ۔ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر آپ تاریخ کا فیصلہ کرتے ہو، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 1 تاریخ گزری، 2 تاریخ گزری، 3 تاریخ گزری، 4 تاریخ گزری، 10 سال کے ہوئے، 20 سال کے ہوئے، 30 سال کے ہوئے، 50 سال کے ہوئے، 60 سال کے ہوئے، کچھ لوگ سنچری پار کرتے 100 سال کے ہوئے۔ تو موہن جوت کے مسلمانوں جب سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے تب آپ اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہو کہ ہماری عمر اتنی لمبی ہوئی۔ تو جبریل امین نے جب چوتھے حجاب پر چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا اس وقت یہ چاند و سورج نہ تھے، جب زمین و آسمان ہی نہ تھے تو چاند و سورج کا مطلب ہی نہیں تھا۔ پھر اس وقت حضرت جبریل امین نے چوتھے اوپر ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تھا۔ اے جبریل امین جب چوتھے اوپر چمکتا ہوا ستارہ دیکھا کرتا تھا آپ نے، تو اب ذرا آپ مل کر کے مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے دنیا کے اور آپ اپنے عمر کی تاریخ کو ایسے گنتے ہو تو جبریل امین کے اس ایک تاریخ کو کیسے گنو گے جہاں پر زمین نہیں، جہاں پر آسمان نہیں، جہاں پر چاند نہیں، جہاں پر سورج نہیں؟ ارے جب ان سارے چیزوں کا وجود نہیں تب اسے ایک تاریخ کو کیسے شمار کرو گے؟ اے جبریل امین ذرا یہ تو بتاؤ وہ ایک تاریخ دنیا کے تاریخ کے اعتبار سے کتنی لمبی تھی؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ دنیا کا کوئی فرد نہیں بتا سکتا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے آقا میں وہ طاقت ہے، میرے پروردگار نے میرے مصطفیٰ کو بتایا اور میرے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو یہ خدا بتایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اب قاری عبدالجبار صاحب کی باری آ گئی ان کے جواب دینے کی، ان کے اعتبار سے میں جواب دوں گا، اور قاری آزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بتائیں گے، جو حافظ قرآن یہاں بیٹھے ہوئے وہ بھی جواب دیں گے۔ جواب یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جب چاند و سورج ستارے نہیں تھے تو پھر اس دنیا پر جو تاریخ گزر رہی تھی وہ تاریخ اس دنیا کے اعتبار سے، اس دنیا سورج نکلنے کے بعد، چاند و سورج کے پیدائش کے بعد کے دنیا کے اعتبار سے کتنا زمانہ دور؟ جیسے ایک صحیح حدیث پاک، صاف حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحیح حدیث پاک، آپ میری طرف خیال کریں، صحیح حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے آقا جب چاند و سورج نہ تھے، زمین و آسمان نہ تھے، سب کچھ نہ تھے تو دنیا کی تاریخ کا نظام اور وہ ساعت کتنی لمبی تھی، وہ دن کتنا لمبا چوڑا تھا؟
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں میرے مولا نے فرمایا وہ کتنی سات تھی، کتنا لمبا چوڑا دن تھا وہ. تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی تعریف کی، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا قیامت کا دن وہ ہے جس کے بارے میں اس وقت نہ تو چاند ہوگے، نہ تو سورج، نہ تو زمین، نہ آسمان. حدیث پاک میں ہے السماء والارض کلاہما مکوران. اب مکور کی تعریف کیا ہے؟ یہ اڑتے بھوسے کی طرح ہوں گے، ایک دم ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان کا خاتمہ ہو جائے گا. پھر بچے گا کیا؟ بچے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس روئے زمین پر جتنی چیزیں سب فنا ہو جائیں گی، خود روئے زمین سب کچھ ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، تب کیا باقی رہے گا؟ مولا تو بتا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے والی صرف خدا کی ذات ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں. زمین و آسمان، چاند و سورج سب کچھ نہیں. تب یا رسول اللہ جب یہ زمین آسمان چاند سورج کچھ بھی نہ ہوں گے تب اس وقت قیامت کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے کتنا بڑا دن ہوگا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ پاس بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں، قرآن پاک کا اعلان ہے کہ قیامت کا ایک دن جس دن کی تاریخ ہے کہ نہ چاند نہ سورج، جب زمین و آسمان ہی نہیں تو چاند سورج کا وجود ہی نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوں گے، تب قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا دنیا کے دن کے اعتبار سے، یعنی سورج اور چاند والے دن کے اعتبار سے جس کو آپ چھوڑتے ہو. کان مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن پاک کا اعلان ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے مقدار. کتنا مقدار ہوگا؟ 50,000. 50,000 سال میں کتنی پیڑھیاں ہماری گزر جائیں گی؟ ذرا گن کے بتاؤ. 50,000 سال میں 50 سال میں تو تقریباً ایک پیڑھی گزر جاتی ہے. 50-60 تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 کے مابین. اکثر لوگ 60 سے 70 تک ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں جو سنچری پار کر جاتے ہیں، کچھ 80 تک، کچھ 90 تک، کچھ 100 بھی، 100 سے اوپر بھی کچھ پار کر جاتے ہیں، اور کچھ بچپنے میں، کچھ جوانی میں، کچھ 40 تک، کچھ 50 تک. لیکن اکثریت میرے آقا نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے اکثریت کے بارے میں فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 سے لے کر 70 سال تک ہوں گی. تب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دنیا کے 50,000 سال کے مقدار قیامت کا ایک دن ہوگا. ذرا سوچیں آپ، اگر حکومت کا کوئی فنڈ آ جائے اور لوگ لائن لگائے ہو، ذرا نہیں 3 سال پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور 3 سال پہلے کی وہ نوٹ بندی کی لائن لگا لیں. آپ بتاؤ ایک دن میں کتنے لوگوں کو پیسے مل جاتے تھے؟ اترولہ میں لائن لگانے والوں، مجھے آج بھی پتا ہے ایس بی آئی کے پاس، آج بھی پتا ہے مجھے ایس بی آئی کے پاس شام ہی سے رات ہی سے لوگ بستر لے کر جاتے تھے، وہیں سوتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، میرے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بستر لے کر لوگ آتے تھے، کمبل اوڑھ کے آتے تھے، وہیں سوتے تھے اور صبح اٹھ کر لائن لگا لیتے تھے. نوٹ بندی کے زمانے میں تو ایک دن میں کتنے لوگوں کو پیسہ مل جاتا رہا ہوگا؟ ارے بہت ہوا تو 1000 لوگ مل جاتے ہوں گے. بہت بنے بتا دیا، 200 400 300 400 500. لیکن وہ قیامت کا ایک دن پوری دنیا کا فیصلہ ہوگا، صرف ایک اترولہ علاقے کا فیصلہ نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام کے امتیوں سے لے کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امتی تک سب کا فیصلہ ایک دن میں ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے وہ لمبا دن تو ہونا ہی چاہیے. وہ لمبا دن ہے کیا؟ وہ ایک ہی دن ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ اس میں تمام ایام ہوں گے، صرف ایک دن ہوگا قیامت کا. وہ کتنا لمبا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام مجید میں کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50 سال ہوگی. 50 سال نہیں، 50,000 سال ہوگی. اب 50,000 سال کا مطلب ذرا سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام کی امتی سے لے کر پیارے مصطفیٰ کی امتی تک آخری تک سب کا فیصلہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا؟ اگر 50 سال ہوتا تو سمجھ میں آتی کہ آدمی کی عمر کا آخری حصہ کی آدمی پوری زندگی گزار لے، ہم لوگ سمجھ جاتے. یہ 50,000 سال کیا کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اتنے وقت تک ہم ایک دن انتظار کریں گے، قیامت کا اتنا لمبا دن ہوگا.
اسی لیے تو کہا سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی ارے کیسے پسینے میں ڈوبیں گے؟ 2 گھنٹے کے سورج کو دوپہر کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، کتنے گھنٹے اس دھوپ میں؟ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ سوچو مسلمانوں، ذہن و فکر میں اس بات کو بساؤ تو ذرا کہ سورج کی جب تپش 2 گھنٹے کی، دوپہر مشکل سے 2 گھنٹہ ہوتا ہے، اوریجنل جو دوپہر ہوتا ہے وہ 2 گھنٹہ ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں۔ 12 سے لے کر حضرت 11:30 سے لے کر کے 2 بجے تک ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ بولو برداشت کر پاتے ہو؟ نہیں کر پاتے۔ ایک دن کا 2 گھنٹہ نہیں برداشت کر سکتے، وہ 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا اس کی تپش کو کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ ذرا سوچو مسلمان۔ یہی مدارس ہے، یہی مساجد ہے، اس کی اینٹیں اور اس کی چھتیں اور اسی کی دیواریں جو مومنین نے اللہ کے اور اس کے رسول کے گھر کو بنایا ہے، وہی سائے کا ذریعہ ہوگی، وہی مومنین کو سایہ دیتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب مدرسے کے لیے حضرت کہتے ہیں اینٹ کے لیے دے دو، مدرسہ بنانے کے مسجد کے لیے تو کہتے نہیں ہے، اور اگر کھیت لکھوانے کی باری آئے تو دوسرے دن پتہ نہیں کس اکاؤنٹ سے نکال کے لے کر آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا 10 بیگھہ نکالے۔ بولا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مدرسے میں اگر حضرت اسی لاک ڈاؤن میں نے دیکھا ہے، مدارس کی بات آئی نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن میں نہ معلوم کتنے لوگوں نے پیسے ادھر ادھر کیے اور کتنی زمینیں اترونا میں دوسروں کے نام۔ نوٹ بندی میں جن کے پاس بہت سارے پیسے تھے، 1000 کے اور وہ 500 کے، وہ جلدی جلدی اپنی زمینیں خرید کے لیے اور مساجد و مدارس کے لیے۔ یہ ہمارا طرفہ ہے۔ قیامت کے دن کا ہمیں شعور نہیں کہ آخر وہ ہے کیسا۔ پھر دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب رنجیدگی میں عریضہ پیش کیا، رسول اللہ یہ قیامت کا دن کچھ زیادہ لمبا نہیں ہوا؟ تو کہا کہ اے میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، یہ صرف کفار کے لیے 50,000 سال ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ کفار کے لیے، خیر مومنوں کے لیے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کے لیے 50,000 سال ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن مومنوں کے لیے کتنا ہوگا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث سے بات اٹھا کر کے دیکھیں، اب عربی عبارت کا ترجمہ کر کے میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اس مومن کے لیے قیامت کا دن صرف ایسا ہوگا جیسے وہ عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلے اور مغرب کا وقت ہو جائے، عصر اور مغرب کا وقت جیسے آسانی سے نکل جاتا ہے، ایسے مومنوں کے لیے قیامت کا لمبا دن گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ مفہوم ہے، سب کے لیے لمبا نہیں ہوگا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے۔ سن لو، جس کے دل میں، کیونکہ جنت اسی کے لیے جس کے دل میں رائی کے برابر، وہ جہنم میں کتنوں سال کاٹ لے لیکن وہ جنت میں جائے گا کیونکہ رائی کے برابر اس کے دل میں ایمان ہے۔ سبحان اللہ، جنت کا مزدہ اس کے لیے ہے۔ پھر قیامت کے دن میں اس کے لیے اتنی آسانی سے گزرے گا، ذرا چوچو عصر کی نماز پڑھ کر ہم نکلتے ہیں اور تھوڑا بہت ادھر ادھر گئے کہ نہیں گئے، ادھر مغرب کا وقت ہو گیا، سب سے کم وقت ہم کو جو لگتا ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا لگتا ہے۔ بولا ایسا ہے کہ نہیں، چٹکیوں میں گزر جاتا ہے۔ میرے آقا بیان فرماتے مومنوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے وہ عصر کی نماز پڑھ کر کے نکلے ہوں گے اور مغرب کا وقت ان کے بالکل دہانے قریب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے دنیا کے 50,000 سال کا قیامت کا ایک دن مومنوں کی نگاہوں کے سامنے بس چٹکی میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے یہ مستعجع فضا ہے، لہذا اب مومنوں کے لیے قیامت کے دن کی بھی فکر نہ رہی، صرف مومن ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہو، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو تو بس صرف ایمان۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ بس صرف یہ چاہتا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ،
اگر تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اس کے محبوب پر ایمان لے آؤ، یہ مولا کی چاہت ہے۔ مولا تمہیں عذاب دینا ہی نہیں چاہتا ہے، ارے کم سے کم صحیح طریقے سے ایمان تو لے آؤ، تمہیں دنیا میں ہی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ قیامت کا دن تمہارے لیے سمیٹ کر وہ 50,000 سال کا دن سمیٹ کر کے ایسے گزار دیا جائے گا جیسے عصر سے مغرب تک تمہارا وقت گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تمہارے لیے۔ وہ فکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں عذاب دے کر میں کروں گا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتی، لیکن آپس میں ایک مشورہ، ایک محاورہ ہے ہمارے درمیان۔ وہ محاورہ کیا ہے؟ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارے۔ بولتے کہ نہیں بول؟ کیوں اپنے پیر پہ کلہاڑی مارتے ہو؟ جب آدمی جان کر کے یہ چیز نقصان دہ ہے پھر بھی وہی کرتا ہے، تب یہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اپنے محبوب کے ذریعے فرما دیا ہے، پھر بھی ہمیں فلاح و بہبودی نہیں دکھائی دیتی، نیکیاں نہیں دکھائی دیتی، اچھائیاں نہیں دکھائی دیتی۔ گھوم کر کے برائیوں کی طرف آتے ہیں، گھوم پھر کر کے وہی آتے ہیں۔ برائیاں ہمیں اچھی لگتی اس لیے ہے کہ شیطان ہمارے دائیں بائیں گھومتا ہے، یہ نہ کرو بلکہ یہ کرو، یہ نہ کرو بلکہ یہ کرو۔ بس اسی میں ایک دن کا سجدہ چھوٹ جائے، ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 40 سجدوں کی لذت آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک نماز آپ سے چھوٹ جائے اور آپ نہ پڑھ پاؤ اور نہ اس کے قضا کو، فوت کو ادا کرو، یعنی نہ اس کے قضا کو ادا کرو، تو معلوم ہے 40 وقتوں کی نماز کی لذت۔ ایک ہوتا ہے کھانا آپ ہر جگہ کھاتے ہیں، لیکن کچھ ہاتھ کی لذت آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، جتنا کمانا ہو کما لو، قسم خدا کی ماں کے ہاتھ کی بنی روٹیوں میں جو لذت ہے دنیا کے کسی ہوٹل میں آپ کو نہیں ملتا۔ پھر پلٹ کے آؤ گے وہ ماں کے ہاتھ کا کھانا پاؤ گے، لذت الگ، روٹی وہی ہے، آٹا وہی ہے، آگ وہی، سب کچھ وہی ہے، بنانے کی کیفیت بھی وہی ہے، پر وہ جو لذت ماں کے ہاتھوں کی کھانے میں ہے، بتاؤ دنیا کے کھانے میں مل پائے گا؟ لذت الگ۔ کیوں لذت الگ ہے؟ ذرا اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ، لذت کے مفہوم کو سمجھنے کی۔ 40 دن کی لذت، نماز پڑھیں گے سب کچھ ادا ہوگا مگر وہ آپ کے سجدے کی لذت ختم کر دی جائے۔ یہ مفاہیم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ورنہ وقت جو ہے زیادہ ہو رہا ہے اور میں مفہوم کی دنیا میں بہت دور نکل چکا ہوں۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کی مقدار ہوگا۔ تو اب موہن جوت کے مسلمانوں، جب حضرت جبریل امین نے چمکتا ہوا ستارہ چوتھے افق پر، چوتھے حجاب پر دیکھا تھا، تو اس وقت کی صفت یہ تھی کہ زمین آسمان چاند و سورج نہ تھے، اور میرے آقا نے قیامت کے دن کی صفت بتائی تو اس دن کی صفت بھی یہی ہے کہ زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے، چاند و سورج کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تب وہ دن اگر 50,000 سال کا ہے تو اگر اس پر قیاس کرے تو پتا چلے کہ جب یہ چاند و سورج اور زمین و آسمان نہ تھے تو حضرت جبریل نے جو 70,000 سال کے بعد چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تھا، اس 70,000 سال کا ایک دن اگر قیامت کے دن پر محمول کرے تو پتا چلا ایک دن وہ دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کا ہوگا۔ جب ایک دن دنیا کے 50,000 سال کا ہوگا تو 70,000 کا فیصلہ آپ کیسے کرو گے؟ کس کمپیوٹر میں اس کا حساب کرو گے؟ 70,000 کا فیصلہ چھوڑ دو، اس کو جبریل امین فرماتے میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، تو 72,000 کا کیسے آپ سسٹم لگاؤ گے؟ پتا چلا اگر آپ کو کہنا پڑے گا کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت و نورانیت اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا، یا وہ خدا تھا یا میرا مصطفیٰ تھا۔ یہ کہنا پڑے گا آپ کو، واضح کر دینی پڑے گی۔ ایک بات اور یہاں پر چھپی جا رہی ہے، واضح کر دوں اس کو۔ حضرت جبریل امین نے دیکھنا شروع کیا، جب جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے وجود میں جب ان کو وجود بخشا تبھی تو دیکھنا شروع کیے۔ حضرت جبریل کا جب وجود نہیں تھا، اللہ نے کب سے اس ستارے کو چمکایا یہ تو جبریل کو بھی پتا نہیں۔ جب جبریل کو وجود بخشا تب تو انہیں دیکھنا شروع کیا، اب کسی بچے سے میں پوچھوں بتاؤ بابو مدرسہ کب سے ہے، اس مدرسے کا وجود کب سے ہے، کب سے تم نے دیکھا؟ تو بچہ تو یہی کہے گا جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا، مدرسہ موجود تھا۔
अब मदरसे का वजूद कब से, ये तो बच्चे को पता नहीं। ऐसे जिब्रील अमीन से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कि जब से वो सितारा चमकता था मैंने देखा। तो जिब्रील का जब वजूद अल्लाह ताला ने बख्शा तब तो देखना शुरू किए, उससे पहले वो सितारा कब से चमकता था ये जिब्रील अमीन को भी पता नहीं। और एक बात और सुन लो मोहनजोत के मुसलमानों, वो तो पता नहीं कि कब से चमका करता था। अल्लाह तबारक व तआला का नूर नूरे कदीम है। अल्लाह ताला ने जब प्यारे मुस्तफा के नूर को चमकाया तब दुनिया ने देखा चमकाने से पहले कब तक मौला ने उस नूर को पर्दे गैब में रखा, छुपा करके रखा। ये किसी को पता नहीं, ये सिर्फ मेरा मौला जानता है या तो मेरा मुस्तफा। ये फिर किसी को पता नहीं है। ये हकायक है, हकायक के फलसफा है प्यारे मुस्तफा की नबूवत और नूरानियत का। अल्लाह के प्यारे हबीब के वजूद को तुम 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन से जानते हो, उस तारीख को जानते हो। एक बात और है, सुन लो वाज़े तौर पे, ए बाबू आवाज मत करो, सुन लो वाज़े तौर पे। कुछ लोग कहते हैं कि आला हज़रत सरकार ने तारीख की तहकीक की है प्यारे मुस्तफा के पैदाइश के, और 8 रबीउल नूर शरीफ की तारीख की तहकीक की कि प्यारे मुस्तफा की पैदाइश 8 रबीउल नूर शरीफ को है। तो ये मुसलमान बार बार आला हजरत का नारा लगाते हैं, तब ये क्यों नहीं, ये सुन्नी लोग क्यों नहीं 8 को रबीउल नूर शरीफ पैदाइश मनाते हैं? यहीं पर धोखा दिया जाता है हमें, यहीं पर धोखा दिया जाता है। घबराओ नहीं, धोखे में मत पड़ना। असल क्या है मालूम है? आला हजरत सरकार ने यकीनन फरमाया कि मेरी तहकीक के मुताबिक प्यारे मुस्तफा की पैदाइश 8 रबीउल नूर शरीफ को जरूर है, लेकिन मैं प्यारे मुस्तफा के पैदाइश की तारीख उसी तारीख में मनाता हूँ जहाँ पर जमहूर उलमा मनाते चले आए हैं, यानी 12 रबीउल नूर शरीफ, उसको मैं भी मनाता हूँ। मेरा कहना ये है, लेकिन अमल मेरा 12 रबीउल नूर शरीफ को है, अमल मेरा 12 रबीउल नूर शरीफ को। तब यहाँ पर अमल देखा जाएगा, यहाँ पर क्या देखा जाएगा? यहाँ पर अमल देखा जाएगा। घबराओ नहीं, कहीं तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे, सिर्फ जानकारी की कमी है। जानकारी लेते रहो तो दुनिया में कहीं भी नहीं फंस सकोगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस नूर की इस दुनिया में रंगत ये है कि जिसके दिल में इल्म जैसे नूर ने जन्म ले लिया हो, वहां पर कभी जहल की निशानी पड़ ही नहीं सकती। ये अल्लाह के प्यारे मुस्तफा के नूर की सबसे बड़ी निशानी है। तो पता चला मेरे प्यारे मुस्तफा की नबूवत और नूरानियत उस वक्त से है जब तब भी न था, कब भी न था, कुछ भी न था, और इस जमीन व आसमान का वजूद न था। सिर्फ या तो मेरे मौला की जात थी या मेरे प्यारे मुस्तफा की नूरानियत और नबूवत। पैदाइश तो आमिना के घर, आमिना के गोद में, हजरत अब्दुल्ला के घर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल नूर शरीफ की हुई। तभी तो जिब्रील अमीन, तभी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आदम ये बताओ तुम पहले पैदा हुए कि प्यारे मुस्तफा की पैदाइश पहले है? आदम अलैहिस्सलाम से पूछा। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैदा हुए ना, इंसानों की सबसे पहली कड़ी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इंसानों के 70,000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा फरमाया, जिन्नातों से हजार साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। तब हजरत आदम से पूछा जाएगा ना कि हजरत आदम ये बताएं आप पैदा हुए थे, आपसे पहले आपको कैसे पैदा किया गया? आपसे पहले भी इंसानियत की इब्तिदा हुई है? तो हजरत आदम फरमाते मैं पैदा तो किया गया, लेकिन जिसे तुम मेरा फूल समझते हो, यानी मेरी पैदाइश की शाख समझते हो, उसका फूल समझते हो, वो हकीकत में मेरे फूल नहीं बल्कि हकीकत में मेरे जड़ है, हकीकत में मेरे जड़ है। मैं मुस्तफा के नूर से पैदा किया गया, किसी और के नहीं। किसके? मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किया गया। आला हज़रत सरकार तवक्कुल इरशाद फरमाते, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नक्ल, उस फूल की याद में ये सदा फूल बशर है। फूल बशर हजरत आदम का लक़ब है। हजरत आदम जब पैदा हुए तब पूछा गया आपकी पैदाइश कैसे हुई? तो कहा मुस्तफा के नूर से मेरी पैदाइश हुई। सुभान अल्लाह। तभी तो उस जबीन नियाज में अभी अल्लामा मुफ्ती फिरोज अहमद साहब क़िबला से आपने समाअत किया, इन्होंने बयान किया कि हजरत आदम की पैदाइश जब हुई तो आदम अलैहिस्सलाम के जबीन नियाज में माथे पे
चमकता हुआ जो नूर था जो दुनिया ने देखा वो कोई और नहीं मेरे मुस्तफा की नूरानियत थी। जब अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों को सजदा करो तो क्या फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे तो नहीं, उस जबीन नियाज में मेरे मुस्तफा के नूर का सजदा करते हुए फरिश्ते नजर आ रहे। वो जो नूरानियत दिखाई दे रही थी उस नूर के सदके में सबकी निगाहें झुक गई और सबके बातें झुक गए। हजरत जिब्रील अमीन से लेकर के सारे फरिश्ते अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सिर्फ एक वो इब्लीस था जिसने तकब्बुर किया, इनकार किया और सजदा न किया। और सजदा न किया तो क्या हुआ? फखरुज फइन्नका मिनश शैतानिर रजीम, निकल जा तब तू रहने के लायक नहीं जन्नत में शैतान रजीम में से। ये हकीकत है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस विलादत के भी फलसफे का असल फलसफा है कि मेरे मुस्तफ़ा का वजूद उस वक्त से है, वजूद नबुव्वत और नूरानियत उस वक्त से है जब दुनिया का वजूद न था, आदम भी न थे, फरिश्ते भी न थे, कुछ भी न था। अल्लाह ताला ने अपने नूर से मेरे मुस्तफ़ा के नूर को पैदा करवाया। या तो मेरा खुदा जानता या मेरा मुस्तफ़ा जानता।